نائکومیڈیا اور نائسیا اور چھوٹی چھوٹی ترک ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہ آئی۔ سلطان اورحان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہے۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں، مدارس اور رفاع عام کے مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بورسا میں ایک نہایت عالیشان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی ہسپتال تعمیر کرایا۔ بڑے بڑے علماء اور اہل کمال کو طلب کیا۔ بورسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلباء علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا، جو دولت عثمانیہ کا پہلا مدرسہ تھا اور وہ بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اورحان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر سلطان اورحان یورپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئے۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس میکڈونیا کے ایک جز جس میں سالونیکا شامل تھا اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ اورحان کی ایک بیوی نیلوفیرا، جس کے بطن سے ایک بیٹا تھا سلیمان، جو اپنے جد امجد کے نام پر اس کا نام سلیمان شاہ رکھا۔ سلیمان شاہ ایک نہایت طاقتور اور ایک ذہین شخص تھا۔ اپنے بابا اورحان کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وہی ولی عہد تھا، لیکن 1358 صدی عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور جاں بحق ہو گئے۔ یہ شہزادہ خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورحان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ سلطان اورحان نے اپنی 33 سال کی دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اس نے اپنے ہاتھ سے رکھا۔ عثمان اول کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورحان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اورحان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعد کو وہ اپنا قائم کردہ مدرسوں میں استاد مقرر کرتا، مثلاً ملا داؤد کیسری اور تاج الدین کرد، جو یکے بعد دیگر نائسیا کے مدرسے میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بورسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہ گیا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔